ہوں اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے جو کہ سب خداؤں کی ابتدا ہے، اور ہزاروں سلام اس ذات پر جو باعث تسکین قلب و جمع ہے۔ جناب صدر، معزز قادہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کی تقریر کا آغاز کس شعر پہ کرنا چاہوں گا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کر کچھ روشنی بد میں کون مقام کو سجایا گیا۔ جناب صدر، آج سے ہزاروں سال پہلے یہ معاشرہ جو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، کسی کی عزت جان و مال محفوظ نہ تھا، وہ زمانہ جب بیٹے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ زمانہ جب ماں کی عزت تک کی جاتی تھی، باپ کو تحقیر امری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، پھر اس تاریخ معاشرے میں امید کی کرن نمودار ہوئی۔ عرب کی سرزمین پر مکہ کے شہر میں آمنہ کی گود میں وہ عظیم در یتیم آیا جس نے اپنے نور سے دونوں عالم کو جگمگا دیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جناب صدر، یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی سیرت یہ تھی کہ ایک مرتبہ درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، ایک کافر آیا، تلوار اٹھائی اور پوچھنے لگا کہ اے محمد، تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا، اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ یہ سن کر اس نے کہا، آپ کریم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، رحم کرے۔ یہ خوش اخلاقی دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی تمام زندگی آپ کی غلامی میں گزار دی۔ جناب صدر، اور دوسرا موقع وہ جب مکہ فتح ہوا، سارے دشمن سر جھکائے کھڑے تھے کہ نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا؟ سب نے بیک زبان کہا، آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کرم کرتے ہیں، ہم پر بھی کرم کیجیے۔ آپ نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، جو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ رحمت العالمین کی اعلیٰ مثال تھی کہ سارا مکہ اسلام قبول کر کے میرے آقا کریم کا غلام بن گیا۔ جن کے آگے سرے سرورا خم رہے، جن کے آگے سرے سرورا خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جناب صدر، ان کی سیرت یہ تھی کہ باپ کو جنت کا دروازہ، ماں کے پیروں کے نیچے جنت، بھائی جنت کی کنجی، بیٹیاں گھروں کے لیے رحمت قرار دی گئی۔ غلاموں کے بارے میں فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ یہ تھی وہ سیرت جس سے صرف عرب ہی نہیں، پوری انسانیت کی کایا پلٹ دی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا کریم کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نعرہ تکبیر۔